آپ دیکھ رہے ہیں اقرا اردو نیوز، میں ہوں حیدر علی۔ واقعہ کربلا کو آج 1442 سال ہو چکے ہیں، مگر یہ ایک ایسا المناک اور غمزدہ سانحہ ہے کہ پورے ملت اسلامیہ کے دل سے زائل نہ ہوگا۔ نمائندہ اقرا اردو نیوز کے درمیان آج امام خطیب اقرا مسجد نئی بستی جناب مولانا قمرالزمان مصباحی موجود ہیں، جو محرم کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے، یہ محرم الحرام یہ متبرک مہینہ ہے، اور اس مہینہ کی فضیلت ہر دور میں ہر زمانہ میں رہا ہے، اور اس مہینہ کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ صرف اس کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر ایک انقلاب برپا کیا ہے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اسی مہینہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود سرد ہو گئی۔ اسی مہینہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمایا۔ لیکن اس کی ان تمام فضیلتوں کو لوگ جانتے یا نہیں جانتے، لیکن میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرما کر ایک نیا 4 چاند لگا دیا ہے۔ اور محرم الحرام کی اہمیت یہ ہے کہ اس مہینہ کے پہلی تاریخ سے لے کر مکمل 10 دن تک روزہ رکھنے کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینہ کے 10 روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کا جی کرے رکھے اور جس کا جی کرے نہ رکھے۔ لیکن اگر 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم عاشورہ یعنی 9ویں محرم اور 10ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کریمہ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام رقہ کی شہادت یقیناً یہ اسلام کے لیے اور ہم امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین سبق بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ تو سبق اور عبرت یہ ہے کہ آج ہم خرافات میں کھو کر یا حسین تو کر لیتے ہیں، لیکن تعلیمات حسین کو بھول گئے، تعلیمات حسین کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمات حسین پر عمل کریں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں اور جو انہوں نے سبق سکھایا ہے اور جو انہوں نے درس دیا ہے اس پر ہر انسان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ایک مجھ کو بہت بڑی بات سننے میں آیا تھا مجھ کو کہ کسی اسٹیج پر ایک ہندو غیر مسلمہ عورت تقریر کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، 1400 سال گزر گیا لیکن دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ اسے 3 مرتبہ یہ سوال کیا تو ایک بوڑھا انسان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے عورت، دوسرا حسین تو اس وقت آئے گا جب کوئی فاطمہ آئے، جب فاطمہ ہی نہیں ہے تو دوسرا حسین کہاں سے آئے گا؟ آج ہم یا حسین بول کر یہ بے-حیائی، بے شرمی اور بدتمیزی، شراب نوشی، ان ساری چیزوں اور ساری خرافات میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حقیقت میں نماز کی حفاظت کے لیے ہے، مسجد کے اذان کے لیے ہے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، ورنہ یزید کے ساتھ امام حسین کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ صرف یہ کہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید ظالم تھا، اور یزید ظلم کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، وہ گویا کہ ہر طرح کا ظلم و ستم کرتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو شراب پیے اور ایک شرابی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ چلا جائے، ایک جوا کھیلے اور جواری کے ہاتھ میں میرا ہاتھ چلا جائے،
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم تو یہ ہے کہ شراب نہ پیا جائے، جوا نہ کھیلا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، ظلم و ستم نہ کیا جائے. لیکن آج ہم مسلمانوں کیا ہوا کہ امام حسین کے ایک طرف تو نام لیتے ہیں اور دوسرے طرف یہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر اس محرم المحرم کے مہینہ میں بالخصوص ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم اپنے گھروں میں قرآن خوانی کریں، ہم اپنے گھروں میں ذکر شہادت کا اہتمام کریں اور لوگوں کو پیغام دیں کہ میرے حسین کی تعلیم کیا ہے، میرے حسین کا یہ کردار کیا ہے، یہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے. آج اس محرم الحرام کے مہینہ میں حضرت علی اصغر کے نام سے بچوں کی دیوتاری کرنا چاہیے. حضرت سکینہ کی یاد میں ہم اپنے بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے. حضرت عباس اور حضرت علی اکبر جیسے نوجوان کی یاد میں ہم اپنے نوجوانوں کی حمایت کرنا چاہیے ہم کو. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے مکمل ختم ہو چکی ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جو مدینہ سے لے کر کے مکہ، پھر مکہ سے لے کر مقام قادسیہ ہو کر کربلا کی سرزمین پر پہنچے، تو کیا ان کو یہ گوارا ہو رہا تھا کہ ہم اپنے نانا کی تربت کو چھوڑ دیں، ہم اپنے ماں کی قبر اطہر کو چھوڑ دیں؟ کوئی نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں سمیت، ہم اپنے بچوں کو لے کر، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر ہم در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، ہم اپنی ماں کی تربت کو چھوڑ کر چلا جائیں. لیکن کیوں گئے؟ اس لیے گئے تاکہ یہ دین برباد نہ ہو جائے، یہ دین تباہ نہ ہو جائے، ایک ظالم کے ہاتھ میں بک نہ جائے. اور اس دین اسلام کو، جس کو میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے ہی محنت اور لگن کے ساتھ اور اس دین کو مکمل کیا، اس دین کو پوری دنیا میں پھیلایا، وہ دین اگر یزید کے ہاتھ میں چلا جائے کہیں میری وجہ سے اور یہ برباد ہو جائے تو پھر ہمیں قیامت کے دن منہ دکھانا ہوگا. لیکن آج ہم جتنے بھی عمل کر رہے ہیں، جتنے بھی ہم اتباعیں کر رہے ہیں، اس میں زیادہ تر عمل، زیادہ تر اتباع ہم غیروں کی کر رہے ہیں. یا تو اس میں رافضیت داخل ہے یا تو پھر اس میں خارجیت داخل ہے، جبکہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے سرزمین سے اس وقت مکہ کو چھوڑا جب پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ شریف آ رہے تھے کہ ہم مکہ کی زیارت کریں، ہم مکہ کو دیکھنے کے لیے جائیں، ہم مکہ کے طواف کریں گے، ہم آب زمزم پئیں گے. لیکن ایسے وقت میں جب دنیا سے سارے لوگ مکہ تشریف لائیں، مکہ کی زیارت کرنا چاہیں، آب زمزم پینے کی خواہش ان کے دلوں میں ہو، اور ایسے وقت میں میرے حسین مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کیا لیکن انہوں نے کسی کی بات کو نہیں مانا، صرف اس لیے کہ کہیں یہ دین برباد نہ ہو جائے. یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے اپنے ننھے علی اصغر، اپنے جوان بیٹا علی اکبر، اپنے بھتیجا قاسم اور اپنے بھائی وغیرہ کو، سب کو یکے بعد دیگرے اس صرف چمنستان مصطفیٰ کا دیا ہوا جو ہے، اس چمنستان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے سب کے یکے بعد دیگرے سب کو شہید کر دیا. تو ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش کریں. ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اپنی مساجد کو آباد کریں، ہم مسجد میں جا کر کے نمازیں پڑھیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو آخری سجدہ کیا، اس سجدے کے صدقے سے ہمیں دعا کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہمیں ہر جگہ پر کامیابی ملے گی. یہی ہمارے اہل سنت کی تعلیم ہے اور یہی ہمارے امام حسین کی بھی تعلیم ہے.